اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، شام کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے شام رات سے ملنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہے، ویسے ویسے اس وقت خیام حسینی میں تلاوت قرآن پاک اور استغفار کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام عالی مقام، امام جنت مقام، جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ مرتضیٰ حیدر کرار، ان کو آ کر ابھی بتایا ہے کہ امر سعد نے ایک دن کی مہلت جو ہم نے مانگی تھی وہ قبول کر لی ہے۔ در حقیقت وہ مہلت امام عالی مقام نے لشکر یزید کو دی تھی کہ پھر سوچ لو، پھر غور کر لو کہ تم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اسی مہلت کا نتیجہ تھا کہ اس لشکر میں سے ایک ہی آزاد تھا جو نکل کر باہر آیا۔ وہ حر تھا، وہ واقعی حر تھا، اور اس نے اپنی جان کو امام اقدس کے سپرد کر دیا۔ جیسا آپ حکم فرمائیں اب ویسا ہی ہوگا۔ رات گہری ہوگی ناظرین کرام تو شب عاشور اپنے اوج پہ پہنچے گی، اپنے کمال پہ پہنچے گی۔ راوی لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ خیام حسینی میں مکھیوں کی سی بھن بھناہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ سب تلاوت میں مصروف و مشغول تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن تو ان کے سینوں میں تھا، قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے کا وصف ہے۔ آتی ہے صدا دم بدم یہ آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ تو یہ تو سب علی کے گھرانے کے پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پھولوں کو سونگھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ وہ شفتان مبارک جن پر یزید پلید نے اپنی چھڑی، اور وہ دندان مبارک جس پر یزید نے چھڑی ماری تھی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے، گو کہ نابینا تھے، لیکن نابینا ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ صحابی ہیں، چھپ نہیں سکتا۔ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا بےہودگی کر رہا ہے او ناہنجار، او بدبخت، او دشمن آل رسول۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں اور اس دہن مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس اس حسین کو چسائی تھی، اور تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے۔ جس پر یزید نے کہا کہ میں تیری صحابیت کا خیال کرتا ہوں، ورنہ تجھے بھی دربار سے نکلوا دیتا اور قتل کروا دیتا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ کہا، صحابیت کا دم بھرنے والے، صحابیت کا تو تجھے بڑا خیال ہے، لیکن ان کے جگر کے ٹکڑوں کو مسل رہا ہے اس کا تجھے خیال نہیں۔ ہم صحابی بعد میں ہیں، پہلے ان کے در کے غلام ہیں۔ تو یہ صحابیوں کا اور صحابہ کا محبت کا انداز تھا، جو امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ صحابہ تو یہ فرماتے تھے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، اور ہمیں اسی اتحاد بین المسلمین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اسی محبت، اسی یگانگت کو، ہمیں ہر تفریق کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں حسینیت کو ایک پرچم تلے جمع کر کے، متحد کر کے ایک طاقت یزیدیت کو جواب دینا ہے کہ 1400 برس پہلے بھی ایک حسین تھا اور ایک یزید تھا، اور اب بھی ایک ہی حسین ہے اور ایک ہی یزید ہے۔ ہم ایسا تشریف فرما ہے۔ ممتاز عالم دین، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کیا خوب گفتگو فرماتے ہیں، خاص طور پر اہل بیت اطہار سے محبت بھری گفتگو آپ ہی کا خاصہ ہے،
اور میں بڑا منتظر تھا کہ آپ تشریف لائیں. تشریف لا چکے ہیں حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. مزاجی گرامی الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. اپنی گو ناگو مصروفیات میں سے آج وقت نکال کر آئے ہیں. میں ان کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں. میں جانتا ہوں کہ ان کی کیا مصروفیات ہوں گی اس وقت، لیکن غلام رسول اور آل رسول ہیں، لہٰذا کھنچے چلے آئے ہیں کہ ذکر اہل بیت میں اپنا حصہ بھی ڈال سکیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عابد علی قبری صاحب. السلام علیکم. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ایک اطلاع بھی آپ کو دے دوں کہ کوہاٹ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ تعین نہیں کیا جا رہا ہے کہ کس طرف ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے. لیکن بہرحال 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں اور یہ جلوس محرم ہی پر یہ حملہ کیا گیا ہے. لیکن اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، اور جیسے آئیں گی ہم آپ کو اس میں بتاتے رہیں گے. اس میں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، السلام علیکم عامر بھائی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عامر بھائی، علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میرے خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی علی صاحب فرمائیے. جی عامر بھائی، اب پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کر کے یقین کرے کہ روح کو اتنی تسکین مچی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. فرمائیے. عامر بھائی، میں نے صرف ایک سوال پوچھنا ہے. جی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک وجہ بتائیں کہ امام حسین کا نام لینے والے صرف یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین کا نام لیا جائے. صرف ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو یاد کریں گے تو آپ ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طرف ہیں. اس سے پہلے اتنا اہم واقعات کبھی بھی نہیں بتایا گیا جتنا تفصیل سے آپ لوگ آج پتہ چلا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے علی صاحب. حسین سب کے ہیں شاہ صاحب، تو پھر یہ تصور کیوں رائج ہو گیا ہے، یا اس کو کس نے جلا بخشی یا کس نے مضبوط کیا؟ حسین تو سب کے ہیں. حسین آپ کے بھی ہیں، حسین میرے بھی ہیں، حسین ان کے بھی ہیں. حسین تو رسول کے بچے ہیں. ابنا انا و ابنا اکم کے بعد تو میرے خیال سے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ یہ پنجتن کا ذکر تو قرآن میں آ گیا. تو پھر یہ کیوں ایسی تفریق ہے؟ لوگ کیوں سوچتے ہیں اس طرح سے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بنیادی سوال بھائی نے کیا، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے کھول کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس کے ہر پہلو کو آسان کیا. پہلے تو یہ سارا سلسلہ جو ذکر کا چل رہا ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت پاک عظام کی بارگاہ میں جو آپ عقیدت و منقبت پیش کر رہے ہیں، اس کا حصہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمائے گا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے حوالے سے جو سوال آیا کہ سیدنا امام حسین کو ایک طرف کیوں رکھا جاتا ہے، تو یہ عصبیت جس کے اندر ہو تو یہ عصبیت کی بنا پر پھر اس میں تحقیق و تخریج میں بے اعتدالی کا جب صدور ہوتا ہے، اور بندہ جب امت کے اجماعی نظریے اور حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کی بنیاد ہے، اس بنیاد اور اس مقدمے کو نہ سمجھنے کی بنا پر وہ اپنے تئیں کوئی مقدمہ قائم کر کے تحقیق کرتا ہے، تو اس وقت یہ بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے. لیکن امت کے اجلہ ائمہ نے اس کو اعتدال میں رکھا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی فضیلت بلکہ انفرادیت اور آپ کی جو جزوی فضیلت ہے، یہ تمام جماعت صحابہ اس کا اعتراف کرتے ہیں. ایک بات